کہ ख़ानदान کے ادارے کا آغاز جو ہے وہ نکاح سے ہوتا ہے، تو نکاح سے متعلق قرآن مقدس میں کوئی 5-6 مقامات پر اس کے بنیادی مقاصد جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بعض یہ ایک رسمی قسم کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر نکاح کے بھی بہت ہی اعلیٰ مقاصد جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ نکاح کا بنیادی مقصد جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی ہے، اور فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو وہ لوگ جو کہ نکاح نہیں کر سکتے اور نکاح کے وسائل جن کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں اور عفت کا راستہ اختیار کریں۔ یہاں پر بھی اسلام نے بڑا ہی اعتدال اور توازن کا قانون پیش کیا ہے، نہ تو ان چیزوں کو جو کہ انسان کی طبی ضروریات ہیں، فطری ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، ان پر نہ تو مکمل طور پر پابندی لگائی ہے، بلکہ ان کی کچھ حدود اور قیود مقرر کر کے ان کا ایک جائز طریقہ نکاح تجویز کیا ہے، اور نہ ہی اس پر مکمل طور پر اباحیت پسندی کا طریقہ اختیار کیا، جس طرح کے بہت سے معاشروں کے اندر، اباحیت پسند معاشروں کے اندر، جہاں پر مکمل آزادی ہے اور کسی قسم کی حدود اور قیود اس پر نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اس معاملے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عزت اور کرامت عطا فرمائی ہے، تو اس پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں، حدود اور قیود عائد کی ہیں، جن کے نتیجے میں یہ اپنی عزت کو، اپنی شرافت اور اپنے وقار کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں نہ تو رہبانیت ہے کہ اس معاملے میں مکمل طور پر کوئی پابندی عائد کر دی ہو، بلکہ جائز طریقے سے اجازت دی ہے، اور نہ ہی مکمل طور پر کوئی اباحیت کا راستہ اختیار کرنے کی، جس طرح کہ آج دنیا کے اندر مغربی معاشروں کے اندر اباحیت ہے، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی حدود قیود کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال پر مبنی دین ہے، جس کی خاندانی نظام سے متعلق جو تعلیمات ہیں وہ بھی مبنی بر اعتدال ہیں۔ تو جو چیزیں خاندان کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں، کمزور کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان میں سے چند ایک چیزوں کی میں آپ کے سامنے نشاندہی کروں گا، تاکہ اس بات سے اندازہ ہو جائے کہ شریعت نے جہاں خاندانی استحکام کے لیے بڑے سنہری اصول دیے ہیں، جن کا ذکر بعد میں آپ کے سامنے کیا جائے گا، وہاں پر ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی کی ہے جو فطری اور نفسیانی قسم کی انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جس کے نتیجے میں خاندان تباہ ہو جاتا ہے، غیر مستحکم ہوتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک اہم مسئلہ ہمارے ہاں خاص طور پر جو آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، یعنی جب وسائل موجود ہوں تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر حیا، عفت اور پاک دامنی یہ سب سے اعلیٰ ترین قدریں ہیں، اور کسی بھی خاندان کا سب سے بڑا قیمتی جو سرمایہ ہو سکتا ہے وہ یہی قدریں ہیں، کیونکہ جب یہ قدریں کسی معاشرے سے رخصت ہو جاتی ہیں، کسی خاندان سے رخصت ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد اس کا کوئی وزن، کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ لوگ خود بھی اپنی نگاہوں کے اندر حقیر اور کمزور ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے بھی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو قدر ہے وہ حیا کی قدر ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت
ہمارے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، اور اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ بروقت نکاح کیا جائے، بالخصوص وہ لوگ جو کہ جن کے پاس وسائل موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ النور کے اندر فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاح ہیں ان کو نکاح کرواؤ، یہاں تک کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو نیک تمہاری باندیاں ہیں، ملازم ہیں اور غلام ہیں، انہیں بھی نکاح کروانے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلی، کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ اس اندیشے سے بچیوں کو یا بچوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ ابھی روزگار نہیں ہے ان کا، اور جب روزگار ملے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کرائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ وعدہ فرمایا ہے یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلی، اگر فقر کا اندیشہ تمہیں ستا رہا ہے اور اس وجہ سے نکاح کے اندر تم تاخیر کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے غنی کر سکتا ہے۔ اور یہ چشمدید واقعات ایسے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی انتہائی غریب ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے روزگار بھی مل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو وسائل بھی فراہم کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ مادیت اور معیار زندگی کی دوڑ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں بچیاں جو ہیں ان جوانی کی زندگی سے گزر جاتی ہیں، بچوں کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن والدین ابھی تک اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب تک روزگار نہیں ملے گا، اور روزگار مل بھی جائے تو اچھی نوکری نہیں ملتی ہے، تو اس وقت تک بچیوں کو یا بچوں کو جو ہے وہ نکاح نہیں کروایا جاتا، شادی بیاہ نہیں کروایا جاتا، اور اس کے نتیجے میں آج جو صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ بے راہ روی عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور جس وقت ظاہر ہے کہ اس عمر سے بچے یا بچیاں گزر رہے ہوتے ہیں، جس ماحول کے اندر آزادانہ اختلاط ہے، تعلیمی درسگاہوں کے اندر اور معاشرے کے اندر جہاں ملازمت کرتی ہیں وہاں پر بھی آزادانہ اختلاط ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو بگاڑ ہوتا ہے، اور بگاڑ میں خاص طور پر جس وقت کوئی بدکاری کا ارتکاب کر دیتی ہیں تو قتل غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ خاندان زندگی بھر کے لیے رسوا بھی ہو جاتے ہیں اور بدنامی بھی